ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مفتی سید صادق محی الدین صاحب ابھی جڑیں گے، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں طیب پاشا قادری صاحب جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اور طیب پاشا قادری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک اچھا سا کلام جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی طیب پاشا قادری صاحب۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، کعبے کا وہ پیارا ہے منظر، ہٹتی ہی نہیں جس پر سے نظر، سمٹے ہو جہاں جبریل کے پر، کہتے ہیں فرشتے بھی آ کر، سبحان اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ کیا بہت خوب۔ انسان و ملائک کہتے ہیں، انسان و ملائک کہتے ہیں، سب شکر خدا کا کرتے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جو نیک خدا کے بندے ہیں، جس حال میں ہو یہ کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ اللہ ہرے یہ کعبے کی زمین، اللہ ہرے یہ کعبے کی زمین ہے، اس پہ نچھاور خلد بری، اللہ ہرے یہ کعبے کی زمین ہے، اس پہ نچھاور خلد بری، وہ غیر مکی ہو یا کہ مکی، وہ غیر مکی ہو یا کہ مکی، کہتے ہیں جھکا کر اپنی کیا بات، سبحان اللہ، جبیں، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان لحظہ اللہ۔ ہر دم اللہ،
دم اللہ اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، یہ شان خدا ہے شان خدا، یہ شان خدا ہے شان خدا، ہر سو ہے کرم جس کا پھیلا، جب جب اٹھی رحمت کی گھٹا، ہر قطرہ زمزم بول اٹھا، کیا بات، سبحان اللہ، بہت خوب طیب صاحب، لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی، پڑ جائے نہ۔ بہت بہت شکریہ طیب پاشا قادری صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی سید صادق محی الدین صاحب بھی جڑ گئے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حج کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون کون سی چیزیں واجب ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، فی حفظ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو مبارکباد دوں گا، اور ساری انسانیت کو بھی مبارکباد دوں گا کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اس کی 8، 9، 10، 11، 12 اور بسا اوقات 13 تک بھی وہ سارے مناسک حج کے ادا کیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حج بیت اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی اپنے مقام سے بیت اللہ شریف تک کا سفر کر کے وہاں پہنچ سکتے ہوں، اور پھر واپسی تک کے جو اخراجات ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ان کی تکمیل کا سامان رکھتے ہوں، اور دوران سفر اور مکہ المکرمہ کے قیام کے دوران بھی وہ اپنے اخراجات کی تکمیل کر سکتے ہوں۔ تو ایسے تمام افراد پر، ایسے تمام مسلمانوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، اور یہ فریضہ زندگی تمام میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ اگر کوئی ایک سے زائد مرتبہ حج بیت اللہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا فریضہ پہلی مرتبہ ادا ہو جاتا ہے، اور بعد کے جو حج ہیں وہ نفل کہلاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشرط اخلاص ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب رہا حج بیت اللہ کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ طویل موضوع ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سوال میں اس کو ہم شامل کر لیں گے۔ اس وقت بہرحال بیت اللہ شریف کی عظمت اور فضیلت اور حج بیت اللہ کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے زمین پر، روئے زمین پر، اور اس وقت بنایا ہے جبکہ حضرت سیدنا آدم اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے آدم، یہاں ایک اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ اب جہاں پر بیت اللہ شریف ہے وہیں پر انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس طرح اس کے بعد سے حج بیت اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام جو دین محمدی ہے 1400 سال پہلے آیا ہے، لیکن اس سے پہلے سارے ادیان جو آسمانی ادیان ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی اور ان کی امتوں پر بھی حج فرض رہا ہے، اور وہ فریضہ حج ادا کرتے رہے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت و فضیلت ہے
ظاہر ہے یہ بیت اللہ اللہ کا چنندہ مرکزی مقام ہے۔ اس وقت سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ بالکل کرۂ ارض کے وسط میں درمیان میں واقع ہے، اور اس کی بڑی کشش و جاذبیت ہے ساری زمین کے استوار رکھنے میں اور اس کے بقا میں اس کا بڑا رول ہے۔ سائنسی تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں۔ تو مادی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ وہ مرکزی مقام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چنندہ و منتخب مقام ہے۔ اس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ اسی کے محاذات میں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، اور ٹھیک اس کے محاذات میں زمین پر یہ بیت اللہ شریف ہے جس کا سارے مسلمان ہر سال حج ادا کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، اس جواب کے بعد پہلے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال کیجیے اپنا۔ میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال لے سکتا ہوں، آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ میں چاہوں گا وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی مفتی صاحب۔ ابھی ہم نے اس کی صراحت کی ہے۔ حج بیت اللہ شریف زندگی تمام میں ایک مرتبہ ان مسلمانوں پر فرض ہے جی جو اپنے مقام سے سفر کر کے بیت اللہ تک جانے اور آنے کے اخراجات کی پابجائی کر سکتے ہوں، اور پھر واپسی تک کے جو اخراجات ان کے اپنے لواحقین متعلقین کے ان پر واجب ہے، ان کی ادائیگی کا بھی سامان ان کے پاس موجود ہو، اور پھر دوران سفر اور مکۃ المکرمہ وغیرہ کے قیام کے دوران جو اخراجات۔ جی مفتی صاحب سے میرا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ کالر ہیں تو ان کو بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف۔ جی عبداللطیف صاحب سوال پوچھیے اپنا۔ مفتی صاحب کے حج کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جو روزے 8-9 تاریخ کو رہ سکتے یا 9-10 کو رہ سکتے روزے حج کے متعلق؟ حج کے روزے کب رکھ سکتے ہیں؟ 9-10 کو نا؟ جی یا 8-9 رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ قربانی کے بارے میں بھی اس کا ابتدا پالے میں کتنے ساتھ سے ہو سکتے کیا؟ بعض لوگ بکرے میں ایک حصے میں چاروں بھی گھر میں رہے، 5 بھی رہے تو کر دے سکتے وہ جیسا معلوم ہو رہا بول رہے لوگ۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے وہی پوچھنا تھا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عبداللطیف صاحب۔ ٹھیک ہے، اللہ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دہلی سے ریاض المصطفیٰ بات۔ جی سوال کیجیے۔ میرا سوال تھا کہ چونکہ یہ حج کے وقت میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لوگ ایک ملک سے الگ دوسرے ملک سے جاتے ہیں لوگ حج کے لیے، تو اس میں جیسے حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ جو ہے عورتوں کے ساتھ جیسے حیض کے دنوں میں وہ وہاں پہ اگر حج کو فارم کر رہی ہیں تو جی وہاں تک جائز ہے کیا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک لمبا دن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، جی بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پیش کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد۔ اور
بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، عبداللطیف صاحب کا نظام آباد سے سوال آیا تھا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حج کا روزہ کون سی تاریخ کو رکھ سکتے ہیں، 9 کو اور 10 کو رکھ سکتے ہیں یا صرف 9 کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفے کے روزے کی فضیلت ہے۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجۃ الحرام کا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اگر روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہے، باعث فضیلت ہے۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو چونکہ عید کا دن ہے، عید کا دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ 10، 11، 12 یہ سارے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں اور اس میں خوشیوں کے اور مسرتوں کے اظہار کے ہیں، اس لیے ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اب رہا آپ چاہیں تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو حج بیت اللہ شریف میں شریک نہیں ہیں اور جو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ قربانی کے متعلق پوچھا ہے کہ قربانی کا کیا طریقہ ہے، کہ جیسے گھر میں اگر 4 لوگ ہیں اور چاروں لوگ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو چاروں کو قربانی الگ الگ کرنا چاہیے یا ایک ہی جانور میں چاروں کا حصہ ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے 5 لوگ اگر ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو جی اور وہ صاحب نصاب ہو۔ مختصر یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے اور مال کا ان کے پاس نصاب کے مطابق موجود ہونا بھی شرط ہے، لیکن قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایام قربانی میں ان کے ہاں اتنا سرمایہ موجود ہو جو نصاب کے مطابق ہو تب تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں اگر 1 سے زائد افراد رہتے ہوں اور سب کے سب صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گھر میں 4-5 اصحاب صاحب نصاب ہوں جی اور وہ صرف گھر کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک کی قربانی ادا ہوگی جن کی نیت کی جائے گی اور 2 کی ادا نہیں ہوگی، اس لیے تمام اصحاب جو صاحب نصاب ہیں عید کے موقع پر ان سب پر قربانی واجب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور دہلی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو خواتین حج پر جاتی ہیں، سفر حج پر جاتی ہیں یا عمرہ کے لیے جاتی ہیں اور ان کے جو خاص ایام ہوتے ہیں اس دوران اگر ان کے خاص ایام آ جائیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ کیا کریں؟ جی مفتی صاحب۔ یہاں سے سفر کر کے جب ہم عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں یا حج کی نیت سے سفر کا آغاز کر کے ہم جاتے ہیں تو دوران سفر اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم میقات سے احرام باندھیں گے اور میقات کے گزرنے کے بعد یا اس سے پہلے ہی سے ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہے، یعنی وہ خاص دن آ چکے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں احرام کی نیت سے اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں، تلبیہ پڑھ لیں، آپ کی نیت پوری ہو چکی ہے اور آپ کا عمرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب رہا بیت اللہ شریف جانے کے بعد آپ عمرہ ادا کریں گے تو عمرہ میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ادا کی جاتی ہے۔ اس موقع پر آپ کا پاک ہونا شرط ہے۔ ظاہر ہے بیت اللہ شریف کا طواف اس حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں جہاں ان کے لیے رہائش فراہم ہو وہیں قیام پذیر رہیں، اسی حالت احرام میں رہتے ہوئے احرام کی پابندیوں کو نبھائیں، اور جب وہ اس دورانیے سے فارغ ہو جائیں تو غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں اور پھر اس کے بعد اسی احرام میں رہتے ہوئے
جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، اور پھر خواتین کے لیے اپنے تمام سر کے بالوں کے انتہائی حصے سے ایک ربو مطلب ایک پوری کے برابر بال کا قطر لینا، اس سے ان کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ اور جو دیگر ان کے ہم سفر ہیں، مرد حضرات ہیں، اور وہ خواتین جو اس دورانیہ میں نہیں ہیں، وہ تو پہنچتے ہی فوری طواف بیت اللہ کریں گی، عمرہ ادا کر لیں گی، صفا مروہ کی صحیح کر لیں گی، اپنے بال کتروا لیں گی۔ لیکن یہ خواتین جو اس دورانیے میں ہیں، ان کے ماہانہ ہر مہینے کے آنے والے دنوں میں ہیں، تو ان کو طواف بیت اللہ نہیں کرنا ہے، ان کو حالت احرام میں وہاں رہتے ہوئے جب وہ پاک ہو جائیں تو غسل کر کے عمرے کے مناسک ادا کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین، ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال عمرے کے تعلق سے ہے۔ جی عمرہ کرے سو جنوں کے لیے، میرے والد والدہ مرحوم ہیں، ان کے لیے عمرہ کرانا چاہتی ہوں میں والد والدہ کی طرف سے۔ جی عمرہ کرے سو ہے سو ان سے کرانا یا کوئی اور کر سکتے کیا؟ نہیں کرے سو جنے عمرہ، یہ سوال ہے میرا۔ آپ نے حج کر لیا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے بھائی ہیں؟ کوئی آپ کے بھائی ہیں؟ میں نانی کے والد والدہ کے لیے بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب، یہ محترمہ نے سوال کیا تھا کہ یہ اپنے نانا کی طرف سے عمرہ کروانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ جو عمرہ پہلے سے کیا ہوا ہو ان سے ہی کروائیں یا اس کا کیا طریقہ ہے وہ آپ بتا دیں۔ جی پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ عمرہ فرض نہیں ہے، جی واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ ادا کروانا چاہتی ہیں تو کسی سے بھی کروا سکتی ہیں، خواہ انہوں نے عمرہ پہلے ادا کر لیا ہو یا عمرہ ادا نہیں کیا ہو، ان سے بھی آپ عمرہ کروا سکتی ہیں مرحومین کی طرف سے، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب مرحومین کو پہنچے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مرحوم پر اگر جو صاحب استطاعت تھے، صاحب مال و جائیداد تھے، حج فرض ہو چکا تھا ان پر، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا حج کروا دیا جائے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ حج بیت اللہ کی وصیت کر جاتے، لیکن اگر وصیت انہوں نے نہیں کی ہے اور یہ بات طے ہے کہ وہ صاحب جائیداد تھے، صاحب ثروت تھے، انہوں نے متروکہ چھوڑا ہے، تو ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا کہ زندگی میں حج کر لیتے، اور نہ کر پائے ہوں تو چاہیے تھا وہ وصیت کر جاتے۔ اب وصیت نہیں کیے ہیں، تب بھی اگر ان کی اولاد اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے ان کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتی ہے اپنے سرمایہ سے، تو ضرور اس کی اجازت ہے، اور اس کا انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان پر جو فریضہ عائد ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ عمرہ کرانے سے زیادہ بہتر حج کے مناسک ادا کروا دیے جائیں، بشرطے کہ ان پر حج فرض تھا، اور اگر حج فرض نہیں تھا تب تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو عمرہ کروا سکتی ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ عمرہ کیے ہوئے آپ فرض سے عمرہ کروایا جائے، بلکہ کسی ایسے فرض سے بھی عمرہ کروایا جا سکتا ہے جس نے پہلے عمرہ کے مناسک ادا نہیں کیے ہیں۔ تاہم افضل ہے کہ جس نے پہلے عمرہ ادا کیا ہے اس سے کروایا جائے، تاکہ وہ واقف ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی کا صدور نہ ہو۔ لیکن بہرحال یہ افضل ہے، ورنہ جائز ہے، آپ جس سے چاہے عمرہ کروا سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، پھر سوال کیجئے۔ ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی موجود ہیں اور نعت کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی، منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی، صدقے میں آپ کے ہمیں ہر روشنی ملی، منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی، منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی، طیبہ کی سرزمی ہے، اجالوں کی سرزمی، طیبہ کی سرزمی ہے، اجالوں کی سرزمی، ایک نور میں نہائی ہوئی ہر گلی ملی، ایک نور میں نہائی ہوئی ہر گلی ملی، منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی، کر لیں گے زندگی کے غموں کا علاج ہم، کر لیں گے زندگی کے غموں کا علاج ہم، کر لیں گے زندگی کے غموں کا علاج ہم، خاک در رسول جو تھوڑی سی بھی ملی، خاک در رسول جو تھوڑی سی بھی ملی، طیب قریب تر ہے خدا سے وہ اس قدر، طیب قریب تر ہے خدا سے وہ اس قدر، جتنی بھی جس کو دولت عشق نبی ملی، جس کو بھی جتنی دولت عشق نبی ملی، منزل ملی، شعور ملا، زندگی ملی. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہماری والدہ جو ہے ان کا عمرہ نہیں ہوا. والدہ کا جی
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? जी, सवाल क्या है आपका? जा सकते क्या? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए अपना। हमारे वालदा का उम्रा नहीं हुआ, हम उम्रा को जा सकते हैं? आप उम्रा को जाना चाहते हैं? हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, गुजरात तलोल गांधीनगर से। जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, आवाज़ आपकी आ रही, सवाल कीजिए अपना। हाँ आवाज आ रहा है, कौन है? बोलिए बोलिए। जी, सवाल पूछिए अपना। आप बोलिएगा। आपने सवाल किया है, सवाल क्या है आपका? सवाल यह है कि कुरान करीम की सूरह तौबा है, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो है नहीं। जी, अगर आगे पढ़ने के बाद यानी कि पढ़ने का खत्म थोड़ा सूरत पढ़ने के बाद दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं कि नहीं? ठीक। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम निर्मल से साजिद बात कर रहा हूँ मैं, सैयद साजिद। जी, ज़मीनी की नात की फरमाइश है, ठीक, हमें तैबा में बुला लें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। माशाअल्लाह। जी, मुफ्ती साहब, भाई ने सवाल किया था औरंगाबाद से, उम्रा के मुतालिक। ये उम्रा करना चाहते हैं जी जी जी, तो ये उम्रा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसकी क्या शर्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे पहले कहा है कि उम्रा फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। आप करना चाहते हैं तो आपको इख्तियार है, इंशाअल्लाह इखलास नियत की बुनियाद पर आपको उसका अजर सवाब मिलेगा। उम्रा हमारे भाई दरियात करना चाहते हैं कि उनकी वालिदा मोहतरमा ने उम्रा अदा नहीं किया है जी, आया ये उनको छोड़कर या उनके बगैर उम्रा अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, ज़ाहिर है उम्रा फ़र्ज नहीं है, नवाजिब है। वालिदा की तरफ से वालिदा करती हैं तो ये बहुत अच्छा है। वालिदा न कर पा रही हों और आप करना चाहते हो तब भी आपको इजाज़त है, आप चाहें तो उम्रा अदा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और गुजरात से भाई ने सवाल किया था कि जैसे सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, तो जैसे दुआ कुनूत पढ़कर ये अगर सूरह तौबा पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या उनको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद सूरह तौबा का आगाज़ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगी? जी, आप कुरान पाक की मुसलसल तिलावत कर रहे हों और फिर सूरह तौबा का आगाज़ हो रहा हो, या ये कि आपने सूरह तौबा ही से तिलावत का आगाज़ किया है, तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। इन दोनों सूरतों में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाएगी। अब रहा दरमियानी सूरत से अगर आप तिलावत कर रहे हों, एक कि आपने सूरह की तिलावत शुरू कर दी थी बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, और कुछ रुकू तिलावत कर लेने के बाद आपने तिलावत मौकूफ़ कर दी है, या ये कि आपने दरमियानी सूरह ही से तिलावत का आगाज़ किया है, तो इन दो सूरतों में आप अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें तो इजाज़त है, आगाज़ सूरह में नहीं पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब, नात की भी फरमाइश आई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप जो है नात के 3 अशार पेश करें। जी, डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब। दुनिया की तलब मुझको नजर होना है, ना तो दुनिया की तलब मुझको नजर होना है, याद सरकार मुझे आठों पहर होना है, याद सरकार
مجھے آٹھوں پہر ہونا ہے، عشق میں اس کو حیات اپنی لٹانی ہوگی، عشق میں اس کو حیات اپنی لٹانی ہوگی، عشق میں اس کو حیات اپنی لٹانی ہوگی، جس کو بھی آپ کا منظور نظر ہونا ہے، جس کو بھی آپ کا منظور نظر ہونا ہے، نہ تو دنیا کی طلب مجھ کو نظر ہونا ہے، شان سرکار میں جو کوئی بھی گستاخی کرے، شان سرکار میں جو کوئی بھی گستاخی کرے، ایسے بدبخت کو تلوار عمر ہونا ہے، ایسے بدبخت کو تلوار عمر ہونا ہے، تم کو لازم ہے کہ دربار نبی میں طیب، تم کو لازم ہے کہ دربار نبی میں طیب پیش ہونا ہے، تو بادید تر ہونا ہے، نہ تو دنیا کی طلب مجھ کو نظر ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کریں آپ؟ پونا مہاراشٹر سے۔ سوال کیجئے۔ سوال یہ تھا کہ قربانی کا جو جانور ہے جی اس کے اندر کون سی چیزیں حرام یا پھر منع ہے، یہ جاننا تھا۔ اور جانور کے ناطق جو قربانی کے جانور ہے اس کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کھانا چاہیے؟ یہ جی جی یہ سوال ہے۔ اور کوئی سوال؟ نعت کا بھی فرمائش تھی۔ جی جی شکریہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، بھائی نے پونے سے سوال کیا تھا کہ وہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی کون کون سی چیزیں نہیں کھانا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور قربانی کا ہو یا قربانی کا نہ ہو، جی ان میں 7 چیزوں کا استعمال منع ہے۔
پہلی بات ہے کہ خون منع ہے، خون کا استعمال ناجائز ہے، جی پتے کا استعمال منع ہے، اور دونوں طرح کی شرمگاہیں بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور پھر کپورے بھی ان کے استعمال کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی ان ساری چیزوں سے بہرحال سخت اجتناب کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہیں۔ ان کے بغیر پھر وہ سات چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں الحمدللہ حلال ہیں، کھائی جا سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمال الدین بمبئی سے بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال کیجیے صاحب۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجیے۔ حضرت عمرہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی، ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پھر سوال کیجیے۔ جی 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 عمرہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے، آپ کی بھی آواز آ رہی، جی آواز کم کرو۔ سوال کیجیے۔ ہلو معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اورنگ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال یہ ہے جی مطلب ہمارے شوہر کے ہاتھ سے وہ دعا کرنا تھی مولانا سے، ان کو واپسی کی تکلیف ہے، اور ناپ کا یہ تھا میرا حضبی ربی کی ناپ سنی تھی ان سے۔ شوہر کے بارے میں کیا سوال آپ کا؟ وہ ان کو نا اس کی بیماری ہے نا، تو اس کے ہاتھ سے دعا کرنی تھی مولانا۔ کیا بیماری ان کو؟ وہ پتھری کی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دیوریا یو پی۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال پوچھیے اپنا۔ کر رہا جی سوال پوچھیے اپنا۔ کم ہو جی سر، عمرے پہ جانا ہے۔ جی ہلو آواز آپ کی آ رہی؟ جی عمرے پہ جانا ہے۔ جی جی عمرے پہ جانا ہے تو کہاں سے احرام باندھنا ہوگا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب دیوریا سے جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ عمرہ پہ یہ جانا چاہتے ہیں تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، کس مقام سے باندھنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ بیت اللہ شریف وسط زمین میں واقع ہے، اس کے اطراف و اکناف سے آنے والوں کے لیے مختلف مواقیت جہاں سے احرام باندھنے کا وجوب ہے، ان کی نشاندہی اسلام نے کی ہے۔ ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک میں رہنے والے بھی، ان کی میقات ہے یلملم۔ یہ پہاڑیاں ہیں، آج کل ہماری سواری اس کے پاس سے تو نہیں گزرتی ہیں، لیکن یلملم کے محاذات سے ہمارا جہاز گزرتا ہے، اس لیے ہم کو یہاں سے یعنی یلملم آنے سے پہلے ہی احرام باندھ لینا چاہیے عمرے کا، اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا چاہیے، یہیں سے ہم عمرے کا آغاز کر سکیں گے۔ اب رہا اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے گھر پر ہی احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں تب بھی درست ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ آپ یلملم پہنچنے سے پہلے تک تیاری کر لیں، عمرے کا احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں، یہ بھی درست ہے، لیکن اس کی انتہا ہے یلملم۔ یلملم سے پہلے آپ کو ضرور عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے اور تلبیہ پڑھ لینا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی حج اور عمرے کے لیے جانے کا ہے نا، تو جی اس کے لیے دعا کیجیے۔ حج اور عمرہ
کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دعا آپ کو کروانی ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کئی ایک سوالات بھی آئے ہیں, لوگوں نے اپنی بیماریوں کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے لیے دعا کی جائے, اور جو لوگ حج اور عمرہ پر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. تو ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت ہے, میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے 1 منٹ کی دعا جو ہے کروا دیں مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگارہ جن جن اصحاب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور وہ بھی جنہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی ہے, پروردگارہ ان سب کی جائز تمناؤں کو آرزوؤں کو پوری فرما دیجیے اور حج بیت اللہ شریف کے سفر کو آسان بنائیے. ہر ایک مسلمان کے لیے حج بیت اللہ شریف کو مقدر فرمائیے, اور جن پر فرض ہو چکا ہے ان کو اسے ادا کرنے کا انتظام فرما دیجیے, اور اس سفر کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیض کا اور خدا کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنائے مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام فضائل حج میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے, اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک